الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر قرآن پاک ایک ہی مرتبہ، کذالک، فرمایا اسی طرح ہے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم مضبوط کر دیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پڑھایا ہے، ولا یأتونک بمثل، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی بھی تمثیل، الا جئناک بالحق، مگر ہم آپ کے پاس حق لاتے ہیں، واحسن تفسیرا، اور اس کی بہترین تفسیر، الذین، وہ لوگ، یحشرون، جو کٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں پر، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ لوگ ہیں برے مرتبے والے اور بھٹکے ہوئے رستے سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے اس کے ساتھ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وزیر بنایا، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اذهبا، تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِي، اس قوم کی طرف، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، بری طرح سے ہلاک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اہل شرک و کفر نے بیجا اعتراضات کیے، کچھ کا تذکرہ اور ان کا جواب آپ سن چکے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی اہل شرک و کفر کے ایک اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح پہلے تورات اور انجیل یکمشت نازل ہوئی ہے ایک ہی مرتبہ، قرآن پاک اس طرح کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں معاملہ اسی طرح ہی ہے، پہلی کتابیں ایک ہی دفعہ نازل ہوئیں، لیکن اس کو ہم نے ترتیل کے ساتھ، یعنی ٹھہر ٹھہر کے وقفے کے ساتھ نازل کیا۔ یہاں ایک بات جو بار بار دہرانی چاہیے اور دہرائی بھی جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی باتوں کے اوپر کوئی اعتراض، اس کا حق نہیں ہے ہمیں، اور اگر ایسا کریں گے تو پھر گمراہی سامنے پڑی ہے۔ اب یہاں دیکھیں جو ان کا اعتراض تھا نا، غور کریں ذرا اس پہ۔ آج کل بھی بڑے عقل پرست آ گئے ہیں جی، یہ فلاں ہے جی، فلانے گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے، اور فلاں اس طرح کی باتیں سنا سنا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ بات اور اعتراض ان کا درست تھا کہ تورات بھی یکمشت آئی ہے، انجیل بھی ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، تو قرآن پاک ایک دفعہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایک ایک دو آیات، ایک ایک دو صورتیں کر کے کیوں نازل ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن اصل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ جو چاہے فعال لما یرید ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ ولا یسأل عما یفعل، وہ پوچھے گا تم سے تم نے کیوں کیا، لیکن کوئی ایسی ذات ہستی ہے ہی نہیں جو اس سے پوچھ سکے کہ تم نے کیا کیا۔ تو جب یہ تم کرو گے تو پھر صاف ظاہر گمراہی ہے۔ تو فرمایا اس کا مقصد کیا تھا؟ لنثبت بہ فؤادک، ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن پاک جو وقفوں کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے، اس کا مقصد کیا تھا کہ ادھر کفار اعتراض کرتے تھے، ادھر قرآن پاک کی وحی نازل ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور کیا ہو جاتا؟ مضبوط ہو جاتا۔ اس طرح ایک غمزدہ ہوتا ہے نا بندہ ایک، اور پھر وہ شخص کہ جو حق کے اوپر مبنی ہو اور حق پر مبنی بات کرنے والا ہو، اور لوگوں کو بغیر کسی مفاد کے آخرت کی طرف بلانے والا ہو، اور وہ اس کی تکذیب کریں، دکھی تو ہوتا ہے نا بندہ، پریشان تو ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم یہ اس وقت اس لیے نازل کرتے ہیں کہ ادھر یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم اس کا جواب دے دیتے ہیں، اور آپ کی پریشانی کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ عرب امی لوگ تھے، ان پڑھ تھے زیادہ، تو ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا تاکہ وہ اس کو آرام سے سیکھ لیں اور یاد کر لیں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، جس طرح سے آبائی کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ بھی کہا کرتے تھے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، ایک آیت سیکھتے، اس بعد سیکھتے، پھر اس کے بعد عمل کرتے، پھر اس کے بعد اگلی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے، اور اسی طرح 10 آیتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے، پھر اس کو سمجھتے، اس پہ عمل کرتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیکھتے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم اور جو کفار کے اعتراضات تھے، جس طرح سے وہ اعتراض آتے گئے اسی طرح سے ان کے جواب، اگر ان اعتراضوں کے جواب پہلے ہی آ جاتے تو وہ اتنے مفید ثابت نہ ہوتے جتنا کہ اعتراض کیا جائے اور فوراً اس کا جواب مل جائے، تو اس وقت انسان کو تسلی ہوتی ہے۔ تو فرمایا ولا یأتونک بمثل، یہ کوئی بھی مثال لاتے ہیں، کوئی فرضی مفروضہ لے آتے ہیں، کوئی بیجا اعتراض کرتے ہیں، تو فرمایا الا جئناک بالحق، ہم اس کے اندر، اس کے جواب کے اندر، اس کے مقابلے میں حق بات اور درست بات آپ کے پاس لے آتے ہیں، واحسن تفسیرا، اس مسئلے کی بہترین تفسیر آپ کے پاس لے آتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کامل ہے، اور قرآن و حدیث کے اوپر ہی اگر ٹھہریں گے، رکیں گے، تو پھر ہی اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، وگرنہ فتنوں میں بہہ جائیں گے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن اپنے چہروں پر کٹھے کیے جائیں گے اور جہنم کی طرف ان کو چلایا جائے گا اور چہروں کے اوپر چل رہے ہوں گے، یہ ہیں شر مکانہ، جو برے مرتبے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، واضل سبیلا، اور بھٹکے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے نا معاذ اللہ کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے، آپ بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، آپ آباء و اجداد کے دین کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں کہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، سارے معبود گئے، سارے کرنی بھرنی والے کا انکار، صرف اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو گویا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہتے تھے ذہنی توازن بھٹک چکا ہے اور آپ گمراہ ہیں۔ تو فرمایا ایسی بات نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن چہروں کے بل کٹھے کیے جائیں گے، جہنم کی طرف پھینکے جائیں گے، یہ ہیں لوگ جو برے مرتبے والے ہیں، واضل سبیلا، اور گمراہ ہیں رستے سے۔ اس لیے دنیاوی مقام اور مرتبہ، طویلیں اور دنیاوی علوم اور فنون، یہ انسان کی قابلیت کے اور انسان کے ایسے سمجھے کہ ہدایت پر ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے۔ ہدایت پر پرکھنے کے لیے ایک ہی دلیل ہے، وہ ہمارے پاس یہ 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے، جو اس کے مطابق ہے وہ ہدایت پر ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے امی اور ان پڑھ ہی کیوں نہیں ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ ساری ڈگریاں دنیا کے اس کے پاس ہیں، سارے علوم اور فنون جانتا ہے، لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہے نا تو اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ اس کے مقابلے میں سزا اور جو ہے وہ یہ جھیلنی پڑیں گی۔ اس لیے فرمایا کہ یہ برے مرتبے والے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھی گئی نا تو ایک بندے نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ چہرے کے بل انسان کو چلایا جائے، چہرے کے بل کیسے چلے گا یہ انسان؟ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کیسے، ویسے یہ تو ہماری عقلیں ہیں نا، ہمارے لیے ہے۔ تو جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ ذات قادر علی ان یمشیہ علی رجلین، کہ جو پاؤں کے اوپر چلانے کے اوپر قادر ہے نا، کہ وہ اس بات کے اوپر بھی قادر ہے کہ ان یمشیہ علی وجہہ، اس کے چہرے کے اوپر بھی اس کو چلا سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو پھر وہی بات جو بار بار آ رہی ہے، جس کی آج ضرورت ہے دہرا دوں، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کے اوپر اور اللہ کے حکم کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، آگے پھر اس کی عملی مثالیں شروع ہوگی کہ جنہوں نے انبیاء کے اوپر بے جا اعتراضات کیے، تنگ کیا، پریشان کیا، ٹھیک ہے، اور اپنی دنیاوی ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ کی وحی کا انکار کیا۔ پھر آگے کچھ ان کی مثالیں آ رہی ہیں بڑی اختصار کے ساتھ۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی، تورات، ٹھیک ہے، اس میں حکم تھا، اس میں احکامات تھے، اس میں تفصیل لکل شیء بھی کہا گیا کہ یہ ان کے جو معاملات تھے ان کے لیے یہ ایک بہترین تفصیل بھی تھی۔ وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا، اور اس کے ساتھ جناب ہارون علیہ السلام، یعنی دو پیغمبر تھے بیک وقت۔ فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقلنا اذهبا الى الذين كذبوا بآياتنا، ہم نے کہا کہ ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ہے۔ انسان کے لیے عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو ماننے والا ہو، اس کے اوپر ایمان اور یقین رکھنے والا ہو، اور اگر اس کی آیتوں کو تکذیب کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے، چاہے وہ دنیاوی فرعون ہی کیوں نہ ہو۔ تو فرمایا ان کے پاس جاؤ، انہوں نے ہماری آیتوں کی تدبیر کی ہے، جو ہے تکذیب کی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام گئے، پھر ان کو سمجھایا، واضح نصیحت کی، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، پھر وہ مقابلہ بھی ہوا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دیا، جادوگر مسلمان ہو گئے، تو اس نے وہ ساری چال چلی کہ ہم آپ کو کیا کر دیں گے، جادوگروں کو قتل کر دیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے اپنی قوم کو لے کر نکل چلو۔ وہ جب گئے آگے تو پھر فرمایا فدمرناہم تدمیرا، تو ہم نے سب کو اس طرح جس طرح پیس کے ایک چیز کو ہلاک نہیں کیا جاتا، اس طرح سے ہم نے ان کا نام و نشان تک ختم کر دیا۔ کن لوگوں کا سبق کیا ہے اس میں؟ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایک قصہ کہانی نہیں ہے، سن لی، ایک خبر تھی، پڑھ لی، اور اس کے بعد جناب انا للہ پڑھ کے اس واقعہ سے ذہن سے اتار دیا اور اس سے کوئی عبرت نہ پکڑی، بلکہ فرمایا
کہ اس میں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے، ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، خصوصاً جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا تھا، فرعون کہتا تھا نا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اگر وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتا تو اس کا انجام یہ ہے، اور اگر آج بھی کوئی اسی طرح کرے گا تو پھر انجام تو اس کا یہی ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو مہلت دے دیں۔ تو فرمایا فدمرناہم تدمیرا، اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی احکامات کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا ہے اس کا انجام یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بدبختوں سے محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔